السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ التطوع سبق نمبر ہے 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اذ تجع على شقه الایمن، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر آپ علیہ السلام اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا نماز فجر سے پہلے 2 سنتوں کو ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پہلو پر تھوڑا سا لیٹ کر استراحت فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ پہلو کے بل، دائیں پہلو کے بل لیٹنا، تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح فلیضطجع علی جنبہ الایمن، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و صححہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، فجر کی 2 سنتیں، تو اس کو چاہیے کہ دائیں پہلو کے بل لیٹ جائے۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ دیگر محققین نے شواہد کی بنیاد پر روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور اس سے پہلے کی حدیث کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے، وہ بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان 2 احادیث سے فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد دائیں کروٹ تھوڑا سا لیٹ کر استراحت کرنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کا عمل ہے اور اس کی راویاں ہیں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور وہ بخاری کی صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، تو جس میں حکم ہے وہ روایت سنداً ضعیف ہے اور بعض محققین کے نزدیک شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے۔ اب بعض نے یہ کہا کہ جو فجر کی سنتوں کے بعد لیٹتا نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ جیسا امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، اور بعض نے ایسا کرنا مکروہ سمجھا، تو مکروہ سمجھنے والوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ غلط ہیں سراسر، اور فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹنا یہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح علماء میں سے مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا یہ سنت ہے، چاہے تہجد پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، فقط فجر کی سنتیں ادا کر لیں، اب جماعت سے پہلے کچھ دیر دائیں کروٹ لیٹ جانا یہ سنت ہے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ اللیل مثنا مثنا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى متفق علیہ وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا وقال النسائی هذا خطأ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو صبح کے طلوع ہونے کا خدشہ لاحق ہونے لگے تو آخر میں ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ پہلی پڑھی ہوئی ایک رکعت اس کی ساری نماز کو تاک وتر بنا دے گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا اور امام نسائی نے کہا کہ یہ خطا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، یعنی نفل نماز تہجد کی نماز وہ دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ ہر دو رکعت کی ادائیگی کے بعد سلام پھیرا جائے۔ اور یہ جو روایت کے اندر والنہاری دن کا ذکر ہے تو یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا رات کے اوقات میں پڑھی جانے والی نماز کو دو دو رکعتوں کی صورت میں پڑھنا چاہیے اور دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ امت کی غالب اکثریت نے اسی کو تسلیم کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز کی تعداد ایک بھی ثابت ہے، یعنی ایک رکعت وتر بھی، اور اسی طرح دیگر احادیث سے 3، 5، 7، 9 اور 11 تک کا بھی ثبوت ہے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کا فرمانا ہے والنہاری، یہ جو روایت میں دن کا ذکر ہے یہ خطا ہے، جبکہ ان کے برعکس امام بخاری، ابن حبان، امام بیہقی وغیرہ نے اسے صحیح کہا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اس حدیث سے پھر یہ معلوم ہوا کہ دن ہو یا رات نوافل دو دو کی تعداد میں پڑھنا زیادہ ثواب کا موجب ہے، کیونکہ دو دو رکعتوں کے پڑھنے کی صورت میں درود اور بعد از درود دعائیں زیادہ مرتبہ پڑھی جائیں گی، اس لیے ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح دن میں 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ ابو داود اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی دن میں 4 رکعت سنت اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پڑھ کر آئے ہیں، من حافظ علی 40 قبل ظہر و 40 بعدہا، زور سے پہلے بھی 4 رکعت اور زور کے بعد بھی 4 رکعت۔ اور اسی طرح 4 رکعت کے تعلق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، زور سے پہلے پڑھی جانے والی ایسی 4 رکعتوں کے لیے جن میں سلام نہ ہو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ابو داود۔ تو 4 رکعت اکٹھی بھی دن میں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس حدیث سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی کہ
فرض نماز کے علاوہ جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رات کی آخری حصے کی نماز۔ صحیح مسلم 1163۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کی روایت کہ بندے کو اپنے پروردگار سے تمام اوقات سے زیادہ تقرب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 1251۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد یہ افضل نماز ہے۔ اور یاد رکھیے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ہے، اور اس میں جو افضل وقت ہے وہ ہے رات کا آخری پہر۔ جیسا کہ دیگر احادیث میں ہے، ہر رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی، اللہ مستوی علی العرش، وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ بخاری کتاب التوحید حدیث کا نمبر 6940، مسلم 1262۔ تو رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنا افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ تہجد ہے، اور عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق علی کل مسلم من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ اخرجہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وغیرہم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جسے 5 وطر پڑھنا، جو 5 وطر پڑھنا پسند ہو جس کو وہ 5 پڑھے، جسے 3 وطر پڑھنا پسند ہو وہ 3 پڑھے، جسے 1 وطر پڑھنا پسند ہو تو وہ ایسا ہی کر لے، یعنی 3 پڑھے۔ اسے امام نسائی نے موقوف ہونے پر ترجیح دی، امام نسائی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وطر واجب ہیں، فرض ہیں یا سنت ہیں، اس میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وطر واجب ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں سنت ہے۔ اب اس روایت میں الفاظ ہیں کہ وطر کا ادا کرنا یہ حق ہے، تو یہ الفاظ واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتے، ہاں اس سے وطر کی اہمیت پر ضرور دلالت ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر برحق ہیں، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو محققین نے شواہد کی بنیاد پر حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ تو ان احادیث میں وطر کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے
وطر کے واجب ہونا یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں وطر پڑھتے تھے، یعنی سفر کے اندر جہاں آپ دیگر سنتیں چھوڑ دیتے وطر پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی 2 سنت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کو سواری پر بھی ادا کیا ہے۔ بخاری حدیث کا نمبر 1000۔ تو سواری پر ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وطر واجب فرض وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر 1، 3، 5 سب درست ہیں، اور دیوبندیہ اور البریلویہ کا صرف 3 وطر پر اکتفا کرنا اور دیگر کو درست یا تسلیم نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو 1 وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما 1 وطر پڑھا کرتے تھے، تو 1 وطر کا پڑھنا بھی درست۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح رات کی نماز چاہیے، یعنی تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اگر فجر ہونے کا ڈر ہو تو آخر پر 1 رکعت وطر پڑھ لیں، یہ ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وطر کا ادا کرنا ضروری ہے، وطر کو نہیں چھوڑنا، اور یہ واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وطر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح 3 وطر بھی پڑھنا درست ہے، اور اسی طرح 5 وطر کا ادا کرنا بھی درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔